السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے ہم تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ایک سے زائد شادی کے تعلق سے جو احکام ہیں شریعت کے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا۔ گفتگو ہم لوگوں کی ادھوری تھی۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک سے زائد شادی کرنے کا جو حکم ہے اس پہ احکام تکلیفی جو 5 ہیں وہ 5 نافذ ہوتے ہیں۔ وجوب کا ذکر کل کے درس میں ہو چکا تھا، اور دوسرے نمبر پہ گفتگو چل رہی تھی کہ بعض علماء جن میں شافعیہ اور حنابلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے اوپر برائی کا خوف نہیں کھاتا اور وہ نکاح کے خرچ کو اٹھانے اور عدل و انصاف کرنے اور بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنے کے اوپر قادر ہے، اور اسی طرح سے وہ تکثیر نسل چاہتا ہے، اپنے نسل کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے، خاندان بڑھانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اگر نکاح نہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے اوپر اکتفا کرے اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ قول شافعیہ کا، حنابلہ کا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ گفتگو صرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے تاکہ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اب اس مسئلے میں جو دوسرا قول تھا وہ دوسرا قول یہ تھا کہ جس کے حنفیہ اور مالکیہ قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسری نکاح کر لے۔ اب یہاں پہ اختلاف کی جو بنیاد بنی وہ یہ بنی کہ شریعت میں اصل جو ہے وہ ایک نکاح ہے یا 2 نکاح ہے۔ اس پر گفتگو کل کے درس میں آپ کے سامنے ہو چکی ہے پورے طور پر، اور جن لوگوں نے پھر سے ان کو دیکھنا ہے، جن لوگوں کو، وہ یوٹیوب میں جا کر کے وہاں سے ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے قول کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد شادی کر لینا اس کے لیے بہتر ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل کام کرنا یہ پسند کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادی کی ہے تو یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ دوسرے قول والے کہتے ہیں، لیکن پہلے قول کے لوگ یہ جواب دیتے ہیں اس دلیل کا کہ بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین نے جن مصلحتوں کا تذکرہ آپ کی زندگی کے ساتھ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر اور افضل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کے اوپر جور کرنے سے، ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ کر دیا تھا، آپ معصوم عن الخطا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے نکاح میں، اسی لیے 4 سے زائد شادی کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ تو کہا اس خصوصیت کے اعتبار اگر کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے آپ کو 1 سے زیادہ نکاح کرنا تھا۔ رہی بات ہماری، تو ظلم سے بچنے کا بہترین راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی نکاح کریں۔ یہ جواب دیتے ہیں پہلے قول والے دوسرے قول کو، یعنی شافعیہ اور حنابلہ یہ جواب دیتے ہیں مالکیہ اور حنفیہ کو۔ تیسری بات جس سے مالکیہ اور حنفیہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسری نکاح کر لے، وہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ وہ 2 شادی کر لے۔ کیوں؟ اس میں مصلحت ہے بہت، کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی خوب اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا ہے، اور معاشرے اور سماج میں جو بے شوہر کے خواتین ہیں، حرامل بیوہ ہیں یا متعلقات ہیں یا مختلعات ہیں، ان کے سہارا ان کو بننے یا ان کے لیے وہ سہارا بن سکتا ہے، اور اسی طرح سے امت میں تکثیر کا باعث اور ذریعہ وہ بن سکتا ہے، لہذا وہ ایسا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ اس امت کے جو افضل ترین طبقہ ہے صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا اور علماء متقدمین کا، ان تمام کا یہ عمل رہا ہے، تو اس حیثیت سے آدمی وہ کر سکتا ہے۔ اور 5ویں بات وہ کہتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے پاس زیادہ بیویاں ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی، کیا کہا حل تزوجتا، مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں کی ہے۔ قال، تو آپ نے کہا فتزوج، کرو شادی جلدی، فإن خیر هذه الامہ، اس لیے کہ اس امت کا سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا اکثرها نساء، جو جس کے پاس زیادہ خواتین ہو، یعنی 4 کی عدد جو ہے وہ 4 کی عدد کے اندر ہی، اس سے زیادہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو کہا کہ وہ آدمی جس کے پاس کثرت سے خواتین ہوں، کثرت کا مراد 4 کے اندر عدد، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تو یہ اس امت کا بہتر آدمی ہے۔ اب یہ اتنی باتیں جان لینے کے بعد کبھی بھی آپ اس مسئلے کو سمجھنے میں جلد بازی نہیں کیجیے گا۔ جب تک ہم راجح مسئلہ آپ کے سامنے واضح نہ کریں تب تک وہ مسئلہ بھی ادھورا ہے۔ دونوں کے اقوال اور اس کے دلائل کا تذکرہ ہم نے کر دیا۔ اب اس مسئلے میں راجح کیا ہے، دلیلوں سے قریب کس کا قول ہے، وہ اب ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے اس کو غور سے سنیے، یہی قول فیصل ہے، یہی اصل ہے۔ اب اگر ہم آپ کے سامنے ایسا بھی کر سکتے تھے کہ صرف اسی کو بیان کر دیں، ایک لائن میں بیان کر دیتے کہ ایسا کرنا، یہ اس سلسلے میں یہ حکم ہے، ایک لائن میں، لیکن علم اس کو نہیں کہتے ہیں۔ علم کہتے ہیں دلائل کے ساتھ علماء نے مسائل کو کیسے سمجھا ہے اس کو جانیے۔ ایسے تو آدمی ہر کوئی جانتا ہے، ہر طرح کی معلومات لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن اگر خاص طور پہ آپ ایک کورس میں شامل ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ما لہو وما علیہ جو کچھ ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے امانت علمی کے طور پہ رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شریعت نے کس طرح سے دلائل، شریعت کے اندر علماء کرام دلائل سے کس طرح استدلال کرتے ہیں اور مسائل ہم تک کس طرح سے پہنچتے ہیں، احکامات کا علم ہم کو کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس مسئلے میں اور اس طرح کا جہاں کہیں جو مسئلہ آئے گا وہاں پہ ہم انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے کریں گے۔ اب راجح کیا ہے، تمام دلیلوں کو اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات جو ہے دلیلوں سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے کہ اس کے حق میں تعدد یعنی 1 سے زیادہ نکاح کرنا طیب ہے، اچھا ہے، مباح ہے، اچھا ہے، مباح ہے۔
اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔ رہی بات افضل ہونے کی، تو افضل ہونے کی بات اکثر علماء نہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مصالح اور اس کے مفاسد کو دیکھا جائے گا۔ مصالح مانے اس کی اچھائیاں، اس کو دیکھا جائے گا، اور مفاسد مانے اس کی خرابیوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ چیز اس کے زندگی میں بھلے ہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، افضل یہ ہے اس کے لیے کہ وہ ایک ہی کے اوپر باقی رہے۔ غور کیجئے، ہر آدمی اپنے معاملے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ افضل اس کے لیے اگر اسے یہ لگتا ہے کہ ایک ہی کے اوپر اکتفا کرے، باقی رہے، اور وہ تعدد کو ترک کر دے، تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر وہ اپنے مصلحتوں کو اور اپنے مفسدتوں کو دیکھ رہا ہے اور اسے یہ لگے کہ نہیں، ہمارے لیے مصلحت یہ ہے کہ ہم ایک سے زائد نکاح کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور جب مصلحت اور مفسدت، اچھائی اور خرابی، یہ دونوں کے دونوں برابر ہو جائیں، تو ایسی صورت میں موازنہ اس کو کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز اس کے حق میں زیادہ مناسب ہے۔ لیکن یہ محض ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا عاطفت سے اور انسان کے اپنے سوچ سے اور انسان کے اپنے جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے اوپر نہ تو اس کے ارادے کا کوئی دخل ہے۔ خالص شرعی مسئلہ ہے، وہ اپنے لیے اس معاملے کو سمجھے اور جو چیز اس کو سامنے نظر آتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ اہل مکہ ادرا بشعابہا، مکہ کے لوگ اپنے گھاٹیوں کے بارے میں، اپنے ٹیلوں کے بارے میں، اپنے راستوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اپنی کیفیت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اپنے معاملات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، تو وہ اس طرح سے کرے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اس طرح سے انہوں نے کہا، شیخ ابن باز نے یہ کہا، شیخ ابن عثیمین نے یہ کہا، تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں ہم نے باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آدمی موازنہ کرے، اور موازنہ کرنے کے بعد اسے جو بات سمجھ میں بہتر معلوم ہوتی ہے وہ کرے۔ اب یہاں ایک بات آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ محض علم اور اس تعلق سے جو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، لوگوں نے جو اس کو بہت شنیع اور بہت قبیح عمل بنا کر کے معاشرے اور سماج میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، خواتین کو خاص طور پہ اس دین سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہم اس قدر تفصیل اس مسئلے میں آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اس سلسلے میں دیگر اور کوئی منشا نہیں ہے۔ بہرحال دو اقوال آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیے، اور دونوں اقوال کے اوپر آپ نظر رکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرے قول کی طرف آتے ہیں، یا تیسرا حکم وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کے اوپر برائی کا خوف نہیں کھاتا اور وہ نکاح کرنے کے اوپر قادر بھی ہے، اور وہ تکثیر نسل بھی نہیں چاہتا، یعنی جو اولاد اس کے پاس ہے کافی ہے، لیکن ہے نا وہ اور کیا کہتے ہیں، تکثیر نسل بھی نہیں چاہتا ہے اپنی، اور جو اس کے پاس بیوی ہے اسی کے اوپر وہ کفایت کر رہا ہے، تو الحمدللہ اگر اعفاف حاصل ہے، اگرچہ اس کے پاس نکاح کرنے کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہ دوسری نکاح کر سکتا ہے، اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے، اور عدل کرنے کے اوپر قادر بھی ہے، لیکن وہ تکثیر نسل نہیں چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں تعدد اس کے حق میں مباح ہے، اس کے حق میں مباح ہے۔ اور مباح کہتے ہیں یعنی مستویت طرفین، دونوں طرف کا معاملہ برابر برابر ہے، کرے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اسی کو مباح کہتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر وہ احسان کرتے ہوئے دوسری نکاح کرتا ہے تو اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ تیسرا حکم ہو گیا، مباح۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی، چوتھا حکم دیکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے نفس کے اوپر برائی کا خوف نہیں کھاتا، وہ نکاح کرنے کے اوپر قادر بھی ہے، عدل و انصاف کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، لیکن اگر وہ دوسری شادی کرے یا تیسری شادی کرے یا چوتھی شادی کرے، تو جو اس سے اہم چیز ہے اس سے وہ مصروف ہو جائے گا، مشغول ہو جائے گا،
مثال کے طور پہ اگر وہ دوسری نکاح کرتا ہے تو دعوت اللہ میں جو وقت اس کو دینا چاہیے وہ نہیں دے سکے گا. اگر وہ دوسری نکاح کرتا ہے تو طلب علم میں جتنا وقت اس کو لگانا چاہیے وہ نہیں لگا سکے گا. علم کے نشر کرنے میں اتنا وقت وہ نہیں دے سکے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ ایک سے زائد شادی کرنا اس کے حق میں مکروہ ہے. اس کے حق میں مکروہ ہے. یعنی ایک سے زائد شادی کرنا جب شادی سے زیادہ اہم چیز سے اس کو روک دینے والی ہو تو ایسی صورت میں نکاح اس کے حق میں مکروہ ہے. اور یہاں ایک بات کی طرف نشاندہی کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو تعدد کرے یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرے وہ ان کاموں سے رک جائے. بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نشیط ہو جائے، زیادہ وقت دینے لگے ان کاموں کے اندر، اور علم کے اندر، تعلم کے اندر، تعلیم کے اندر، دعوت اللہ کے اندر اور دوسرے بھلائی میں وہ کام کرتا رہے. لیکن اگر اس میں تقاعس ہو جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے، یا اس کے اوقات میں کمی ہو جائے، یا جتنا وقت اس کو دعوت اللہ کے لیے دینا چاہیے تھا، طلب علم کے لیے دینا چاہیے تھا، علم سکھانے کے لیے دینا چاہیے تھا، اب اتنا وقت وہ نہیں دے سکتا ہے تو دوسرا نکاح کرنا، دوسری شادی کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. یہ چوتھی چیز ہوئی. اب پانچویں چیز، ایک چیز باقی رہ گئی، حرام. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ جان لے کہ وہ ایک سے زائد اگر شادی کرے تو وہ اپنے بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتا ہے، اسے اپنے بارے میں اگر یہ خبر ہے تو ایسی صورت میں ایک سے زائد نکاح کرنا اس کے اوپر حرام ہے. اس کے اوپر حرام ہے اور واجب ہے اس کے لیے. غور سے سنیے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ایک کے اوپر اختصار کرے. جمہور علماء کا یہی قول ہے، اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، حرام نہیں کہیے، مکروہ کہہ دیجئے، مکروہ کہیے، حرام نہ کہیے، مکروہ کہیے. راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے جو جمہور کا قول ہے. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک کے اوپر اکتفا کرو، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا ملک یمین کے اوپر اکتفا کرو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بہت کمتر درجے، کم درجے کی بات ہے کہ تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. تَعُولُوا مانے تجورو. اور بعض اہل علم نے اس سے کہا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا کا مطلب اللہ تمیلوا میلاً، کہ تم ایک جانب مائل نہ ہو جاؤ، تأثموا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو گناہ ملے. یہ زیادہ قریب ہے، یعنی ایک نکاح کر لیتے ہو تو اب دوسرے جانب مائل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، عدل و انصاف کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا. ایسی صورت میں گناہ سے بچنے کے لیے یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے. تو یہی 5 احکام ہے جس کا ذکر، جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور جو علمی معاملہ تھا، علمی مسئلہ تھا، اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کر دی ہے. اب یہاں تک کی جو گفتگو تھی نا ہماری، یہ مشروع نکاح کے تعلق سے تھی، یعنی وہ نکاح جو شریعت کے اندر مشروع ہے، شریعت نے جن کے کرنے کی اجازت دی ہے، وہ نکاح جو شریعت میں جائز ہے. مشروع مانے جائز. اب اس کے بعد ان نکاحوں کی طرف ہم پلٹتے ہیں جو شریعت میں ممنوع ہے، یعنی شریعت نے جن نکاحوں کو کرنے سے منع کیا ہے، اور معاشرے اور سماج میں لوگوں کے تساہل کی وجہ سے، ان کے سستی کی وجہ سے، یا احکامات الہی کو نہ جاننے کی وجہ سے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے دوری کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ چیزیں آج کل بہت پھیلتی چلی جا رہی ہیں. لہذا ان چیزوں کو، ان نکاحوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم علی وجہ البصیرہ اس معاملے کو اپنا سکیں اور اس سے اجتناب کر سکیں، بچ سکیں، اور اس نکاح سے اپنے آپ کو بچا سکیں، یا اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کی صحیح رہنمائی کر سکیں. ان باطل نکاحوں میں سب سے پہلا نمبر جس کا آتا ہے وہ نکاح متعہ ہے. آپ کو جو مذکرہ دیا گیا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، نکاح متعہ. نکاح متعہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ موقت نکاح ہے، ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کرنا. مثال کے طور پہ کسی خاتون سے کوئی آدمی نکاح کرے، مہر بھی دے، کھانا خرچہ بھی دے، سب کچھ دے، لیکن
یہ طے کر دے کہ 1 مہینے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، 1 دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں، 10 دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں، 1 سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد طلاق ہو جائے گی یا اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا، اسی کو کہتے ہیں نکاح متعہ۔ محدد وقت کے لیے، مقرر وقت کے لیے نکاح کرنا، مقرر وقت کے لیے نکاح کرنا، جس میں وقت محدد کر دیا جائے، متعین کر دیا جائے، 1 مہینہ، 1 دن، 10 دن، 15 دن، یہ کہہ کے کوئی آدمی نکاح کرے، مہر بھی دے، ولی بھی موجود ہو، سب کچھ ہو، لیکن اجل جو ہو وہ محدود ہو، اتنے دن کے لیے، ہے نا، یہ نکاح حرام ہے، یہ نکاح باطل ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن نکاح المتعہ، نکاح متعہ سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیحین کی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے یہ نکاح زمانہ جاہلیت میں معروف تھا، یعنی وہ نکاح جو زمانہ جاہلیت میں کثرت سے واقع ہوا کرتا تھا، ان نکاحوں میں سے ایک نکاح یہ بھی ہے۔ ابتدائی اسلام میں بہت قلیل مدت کے لیے اور بہت ریئر معاملے میں شریعت نے اس کی اجازت دی تھی، اس کے بعد اس کی اجازت کو منسوخ کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس نکاح کو حرام کر دیا گیا۔ اب یہ نکاح باطل ہے، اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے، اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اجماع اس بات کے اوپر تمام علماء کا واقع ہے کہ نکاح متعہ جو ہے وہ حرام ہے، نکاح متعہ حرام ہے امت کے اوپر، یعنی مقررہ مدت کے لیے، جس کو آپ کانٹریکٹ میرج کہہ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے شریعت کے اندر۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے روایتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو نکاح متعہ کی جو اجازت دی گئی تھی وہ زمانہ بہت شارٹ ہے، بہت قلیل ہے، دراز اور لمبا نہیں ہے، قلیل مدت کے لیے دی گئی تھی۔ وَأَنَّهُ حُرِّمَ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، اور اس کے بعد سلف امت اور خلف امت تمام کا اجماع ہو گیا کہ یہ نکاح جو ہے، نکاح کی یہ شکل جو ہے یا نکاح کی یہ قسم جو ہے یہ حرام ہے۔ لہذا اب اس نکاح کے جانب جو التفات کرے وہ بدعت، اہل بدعت میں سے ہوگا، اور وہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والے میں سے ہوگا۔ لہذا نکاح متعہ ایک محدد مقرر وقت کے لیے ہمارے دین میں اور شریعت میں حرام ہے، اس کے جانب دیکھا نہیں جائے گا اور اس کے جانب کبھی توجہ نہیں دی جائے گی۔ ایک قوم ہے جی جس کو روافض کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ ثواب کا عمل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی تقرب حاصل کرنا وہ چاہتے ہیں، لہذا یہ حرام ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، دلیلوں کی روشنی میں باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، نکاح متعہ کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے، نکاح متعہ کے بعد جو دوسری نکاح جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ نکاح شغار، اس کو کہتے ہیں نکاح شغار۔ نکاح شغار کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اپنے یہاں کی خاتون سے، یعنی اپنے یہاں کی بچی سے، یعنی یہ کہے کہ ہماری بہن سے ہم تمہاری نکاح کرتے ہیں اور تم اپنی بہن سے اس گھر کے لڑکے کی نکاح کر دو، اور شرط یہ ہے نا، اس شرط کے اوپر ہم نکاح اس شرط کے اوپر کر رہے ہیں کہ تم اپنی لڑکی ہمیں دو، ہم اپنی لڑکی تمہیں دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس گھر سے، کہنے کا مطلب یہ ہے ولی کہے کہ اس گھر کی ایک لڑکی آپ کے یہاں جائے گی، تب آپ کے گھر سے ایک لڑکی ہم اپنے یہاں لے کر کے آئیں گے، اس کی کئی، اس کو کیا کہتے ہیں جی ہم لوگوں کے معاشرے اور سماج میں؟ گولٹ، کیا کہتے ہیں؟ گولٹا یا گولٹ، ہر جگہ کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ مطلق نہیں ہے، اس کو سمجھیے، اس کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، غور سے اس کو سمجھیے، اس کے بعد معاملے کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اس گھر کی ایک لڑکی
اس گھر کی ایک لڑکی، ادھر کا ایک لڑکا، یعنی لڑکا لڑکی اس گھر سے، لڑکا لڑکی اس گھر سے، دونوں کا نکاح ہو جائے، آپس میں کوئی مہر نہیں ہو، کوئی مہر نہیں ہو، یعنی یہ کہا جائے آپ کو بھی مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مہر یہ ہے کہ آپ اس گھر کی بچی کو سے نکاح کروا لیں اور ہم آپ کے گھر سے بچی لے کر کے چلے آتے ہیں، یعنی یہ کہے کہ میں اپنے گھر کی بچی سے نکاح کرواتا ہوں، آپ اپنے گھر کی بچی سے نکاح کروا دیجیے، دونوں میں کوئی مہر نہیں ہوگا، دونوں میں کوئی مہر نہیں ہوگا، بلکہ یہی مہر ہوگا کہ ادھر سے بچی آپ لے جا رہے ہیں، ادھر سے ہم لے کر کے آ جا رہے ہیں، یہ نکاح حرام ہے اور منہی عنہ ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے اور یہ باطل ہے تمام علماء کے نزدیک، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کرتے ہیں، والشغار، شغار کہتے ہیں ان یزوج الرجل ابنتہ، کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرے، علی ان یزوجہ الاخر ابنتہ، اس شرط کے اوپر کہ دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے، لیس بینہما صداق، اور ان دونوں کے درمیان کوئی مہر نہیں ہو، یعنی مہر متعین ہی نہیں کیا گیا ہو، تو یہ کیا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے، پتہ یہ چلا کہ نکاح کی یہ جو شکل ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شغار سے منع کیا، کہ شغار کہتے کس کو ہیں؟ کہا والشغار ان یزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ الاخر ابنتہ لیس بینہما صداق، اور ان دونوں کے درمیان کوئی مہر نہیں ہو، اور یہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے، یہ پہلی شکل ہوئی اس کی، یعنی ہم نے کہا کہ نکاح شغار کس کو کہتے ہیں یہ سمجھایا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کی کئی ایک شکل ہے، تو پہلی شکل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے کہ اس گھر کے لڑکا لڑکی کا نکاح دوسرے گھر کے لڑکا لڑکی سے ہو اور دونوں کے درمیان کوئی مہر طے نہ ہو، نہ تم کو کوئی مہر دینے کی ضرورت ہے نہ ہم تم کو کوئی مہر دیں گے، یعنی تم ہماری بچی کو کوئی مہر نہیں دو گے اور ہم تمہاری بچی کو کوئی مہر نہیں دیں گے، یہ بات ہوا، یہ نکاح حرام ہے، جس پہ آپ دلیل پڑھ چکے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی تفسیر بھی پڑھ چکے۔ اب دوسری صورت دیکھیے اس کی، ان دونوں کے درمیان مہر تو ہو، لیکن مہر کیا ہو؟ سوری ہو، حقیقی نہیں ہو، صورت میں ہو۔ کیسے صورت میں ہو؟ دیکھیے، مثال کے طور پہ ایک کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے لڑکے سے کر رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ مہر جو ہے وہ 10,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، 10,000 روپے ہے، کوئی بھی مہر متعین کر لے، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے 10 کہہ رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہاں کی لڑکی سے نکاح کرو اور اس کا مہر بھی 10 ہونا چاہیے، اس کا مہر بھی کتنا ہونا چاہیے؟ 10 ہونا چاہیے، یعنی یہ ادھر 10 دے وہ ادھر 10 دے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرط لگا کر کے اگر یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ 10 تم کو بھی دینا ہے 10 ہم کو بھی دینا ہے، 10,000 ادھر سے بھی 10,000 ادھر سے بھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلے ہی کی طرح حرام ہے، باطل ہے جمہور علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک نکاح کی یہ شکل بھی باطل ہے۔ تیسری شکل دیکھیے کہ کوئی آدمی نکاح کرے اپنی بیٹی کا کسی دوسرے کے ساتھ، یہ کہہ کر کے کہ دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کرے، ہے نا، اور دونوں کے درمیان مہر بھی ہو، لیکن میاں بیوی راضی نہ ہو، پریشر میں آ کر کے اب لڑکے کے اوپر یا لڑکی کے اوپر پریشر بنایا جا رہا ہے کہ نہیں تم کو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو معاملہ نہیں ہوگا، تمہاری بہن کا نکاح کیسے ہوگا، تم کرو ہی، یا ادھر بہن کو کہا جا رہا نہیں تمہارے بھائی کے لیے ہم کہاں سے پھر لائیں گے دلہن، اسی لیے تم کو کرنا ہی پڑے گا، اگر یہ زبردستی کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو پھر یہ نکاح بھی اسی شغار کے حکم کے اندر داخل ہے، اگرچہ مہر رکھا گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں داخل ہے، لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ رہی بات
کہ कोई आदमी अगर अपनी बेटी का निकाह किसी आदमी से करे बरज़ा रग़बत, खुशी खुशी वो राजी हो, दोनों राजी हो, और इधर का लड़का लड़की हो उधर का लड़का लड़की हो, दोनों राजी हो, और दोनों के दरमियान सही तौर पे महर मुतय्यन कर दिया जाए, कोई शर्त ना लगाया जाए। आप कितना दे सकते हैं? कहा कि हम 20,000 दे सकते हैं। आप कितना दे सकते हैं? कहा 5,000 दे सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत है, एक मिसाल दे रहे हैं। कहा चलिए ठीक है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो ये निकाह मशरू है, ये निकाह मशरू है। इससे ये पता चला कि तीनों अक़साम जो हमने आपके सामने जिक्र किया है वो सब के सब हराम है और बातिल है जमहूर उलमा के नजदीक, जमहूर उलमा के नजदीक वो बातिल है। लेकिन हनफिया कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई निकाह हो गया तो हम निकाह को बातिल नहीं करेंगे बल्कि उसको सही करने की कोशिश करेंगे। कहा कैसे सही होगा फिर? तो कहा दोनों के दरमियान महर रख देंगे, दोनों के दरमियान महर रख देंगे तो वो निकाह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन राजिह कौल ये है, जमहूर उलमा ये कहते हैं कि नहीं, ये शिगार है और बातिल है। और यही वजह है जी, और कीजिएगा, यही वजह है, ये इल्मी बात है जो बता रहा हूँ, यही वजह है कि हनफिया फासिद और बातिल के दरमियान फर्क करते हैं। हनफिया कहते हैं जैसे फर्ज और वाजिब के दरमियान वो फर्क करते हैं ना, उसी तरह से बातिल और फासिद के दरमियान फर्क करते हैं। का फासिद की इस्लाह मुमकिन है, बातिल की इस्लाह मुमकिन नहीं है। जैसे अभी फासिद की इस्लाह उन्होंने की, कैसे की? का कोई निकाह शिगार किया है, हम कहेंगे कि चलो फॉल्ट कहां पर है, खराबी कहां पर है, खराबी ढूंढो। का दोनों ने महर मुतय्यन नहीं किया है, यही खराबी है। का रजामंदी है, रजामंदी है, महर मुतय्यन नहीं है। ठीक, चलो जी महर मुतय्यन करो, चलो तुम महर मुतय्यन करो। का इस खराबी को दूर कर दिया, निकाह सही हो गया। तो कहते हैं इसको हम कहेंगे फासिद। लेकिन जिसकी इस्लाह ही मुमकिन ना हो उसको कहेंगे बातिल, उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। और उसकी मिसाल बड़ी मशहूर है, दे देते हैं ताकि बात जहन में आप लोगों के रहे। जैसे ये मिसाल हुई, कहा कि एक आदमी के पास 10 रुपया है, एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन उसको 1-1 रुपया के सिक्के चाहिए। वो गया दुकानदार के पास। हनफिया इसी तरह मिसाल देते हैं। दुकानदार ने ये कहा कि हम आपको सिक्के तो दे देंगे, लेकिन 10 रुपया आप दे रहे हैं ना, 9 रुपया हम लौटाएंगे, 1 रुपया हम कमीशन रखेंगे। ये शरीयत में हराम है। 10 हम दिए हैं तो आपको 10 ही देना है, कम अगर कीजिएगा तो हराम है। और इसी के ऊपर सारी चीजें, फटा हुआ नोट जो ले जा करके देते हैं लोग और कम दाम में वो आदमी देता है, 500 रुपए का नोट फट गया है, 400 रुपया में बेच करके आते हैं, हराम है। जान लीजिएगा ये सारे मसाइल। फिर बुयू में इसको पढ़ सकते हैं आप। बहरहाल अभी हनफिया के मामले को समझा रहे हैं। तो कहा कि ये सूद है तो हराम हुआ मामला। हनफिया कहते हैं हराम तो हुआ, बातिल इसको नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? फासिद कहेंगे। कहा क्यों? कहा उसकी इस्लाह मुमकिन है। कहा कैसे मुमकिन है इस्लाह? कहा कि उससे कहेंगे कि तुम 1 रुपया लौटाओ जी इसको। अगर वो 1 रुपया लौटा दिया, 10 के बदले 10 दे दिया तो ये सही हो जाएगा। जमहूर कहते हैं नहीं, ये मामला किया है, पलटाओ पैसा, तुम अपना पैसा वापस लो। 1 रुपया काहे को वापस देगा? ये बै ही असल में नाजायज है, और जो नाजायज है फिर उसकी इस्लाह कैसे आप कीजिएगा? एक बात। तो कहते हैं फिर बातिल आप किसको कहिएगा? तो कहते हैं देखो बातिल कहेंगे जिसकी इस्लाह ही मुमकिन ना हो। क्या मिसाल उसकी? तो कहा कि एक आदमी ये कहे औज़ु बिल्लाह कि हमारे पास 1 बोतल शराब है, इसके बदले में तुम 1 किलो खिंजीर का गोश्त दो, नऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक। दोनों हराम है। तो ये तबाह इधर से शराब है, इसका बेचना भी हराम, उधर से खिंजीर का गोश्त है, उसका बेचना भी हराम। इस सूरत में ये कहते हैं कि ये बै क्या हो गया? बातिल हो गया। इसको बातिल कहते हैं। समझ गए? ये हनफिया फर्क करते हैं। अब वक्त चूंकि मुकम्मल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यआत से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु कान लिल अव्वाबीना गफ़ूरा।